شخص کا ایک بیٹا تھا اور روز رات کو دیر سے آتا، اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا ابا جان دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا ابا جان اس وقت ابھی تو رات کے 2 بجے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل چلتے ہیں۔ بیٹے نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ بضد تھا کہ نہیں ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں، آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے۔ باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے دوست کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکونی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت، مگر وہ تو سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا چچا جان آپ اس کو جگائیے، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا، لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات اس نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے، جس کا نام خیر دین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور سفر کرتے کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال کے بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچایت ہوگی اور فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اپنی پگ بھی لایا ہوں۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار بنے گا، کیونکہ صحبت کا اثر براہ راست انسان پہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیے، کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا آپ کا کردار بنے گا، اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے دوست ویسا ہی آپ کا کردار۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔